السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ 27ویں آئینی ترمیم جو کہ اس وقت باقاعدہ طور پر سینٹ سے بھی منظور ہو چکی ہے اور قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ چلی جائے گی صدر کے پاس۔ صدر آصف علی زرداری اس کے اوپر دستخط کر دیں گے تو اس کے بعد یہ باقاعدہ آئین اور قانون کا حصہ بن جائے گی، تو یہ 27ویں ترمیم پاس ہو جائے گی۔ اب یہ جس طریقے سے پورے ملک کے اندر اتنا شور شرابہ کر کے، پورے ملک کے اندر اتنا رولا ڈال کے، پورے ملک کے اندر اتنا یہ ہنگامہ کر کے، جوڑ توڑ کر کے اور آنیاں جانیاں کر کے جو انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، بڑے تو اسٹیک ہولڈر یہی ہے۔ اب انہوں نے تو اپنے زوم کے اندر یہ ترمیم پاس کر کے تو اپنی حکومت کو، گورنمنٹ کو، اپنی جماعتوں کو، اپنی لیڈرشپ کو جس طرح سے بہت بڑا انہوں نے ریلیف دے دیا، یا ان لوگوں نے بہت بڑا کام کر لیا، مارکا مار لیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ شریف خاندان، یا آپ کہہ لیں کہ شریف برادران اور زرداری برادران، یا یہ زرداری باپ بیٹا، یہ دونوں پھنس گئے۔ میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں پھنس گئے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، اس کے پیچھے جو لاجک ہے، اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے، مقصد ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ پھنس گئے ہیں۔ یہ تو انہوں نے عمران خان کے لیے خود راستہ ہموار کر دیا، اور رہائی کی خوشخبری یا رہائی کا پروانہ انہوں نے جا کے خود پکڑا دینا عمران خان کو، کیونکہ یہ خود پھنس گئے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہو رہا ابھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ڈرافٹ ان کے پاس تھا نہیں، مسودہ ان کے پاس تھا نہیں، جو ان کو دیا گیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو سائن کر دیا، اس کے اوپر دستخط کر دیے، اس کو پاس کر دیے۔ اب دوڑیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور جتنی جلدی کے اندر، جتنی اجلت کے اندر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، کسی کی فوتگی کا ان کو خیال نہیں، کسی کے مرنے کا ان کو خیال نہیں، کسی کی وفات کا ان کو خیال نہیں، اندر کیا غلطیاں ڈالی جا رہی ہیں، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ جو ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے تقریباً کو 8-10 لوگ ہیں اس ترمیم کے ارد گرد جو سارے گھوم رہے ہیں، سارا کا سارا دار و مدار اس ترمیم کا ان کے گرد گھومتا ہے، 8-10 لوگ، وہی اپنے بچانے کی خاطر، اپنی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر، میرے لیے یہ ڈال دیں ترمیم کے اندر، میرے لیے ترمیم کے اندر یہ کر دیں، میرے لیے ترمیم کے لیے یہ لفظ ایڈ کر دیں۔ یعنی آپ لیول چیک کریں، آپ ذرا امیجن کریں، ان لوگوں نے ترمیم تو پاس کر دی ہے، ان لوگوں نے یہ سب کچھ تو کر دیا ہے، یہ کس طریقے سے پھنس گئے ہیں، یہ کس طریقے سے ٹریپ ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم، اب یہ 27ویں آئینی ترمیم تک معاملہ بھی نہیں رہا، یہ 28ویں ترمیم میں پہنچ گیا، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو چیزیں کی گئیں، ایک دن بعد ان کو خیال آ گیا کہ ہم نے اس کے اندر کیا بلنڈر مار دیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی خیال آ گیا، پیپلز پارٹی والوں کو بھی خیال آ گیا، نون لیگ والوں کو بھی خیال آ گیا، ادھر عدلیہ کو بھی خیال آ گیا، چیف جسٹس کو بھی خیال آ گیا، یعنی ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اب 27ویں ترمیم تک معاملہ نہیں ہے، اب یہ 28ویں تک پہنچ گیا۔ یہ ترمیم اب پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنی کرنی ہے، جب تک یہ بیٹھے رہیں گے، یہ ان کے بس میں ہو تو ہر روز یہ ترمیم کرتے پھر، ہر روز ہی، کیونکہ ان کو پسند نہیں آئے گی، ہر روز ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا تو اس میں کہیں گے کہ یہ بھی ترمیم کر دیں، ہر چیز کی ترمیم کے اندر ڈالی جا رہی۔ اب ادھر آصف علی زرداری کے لیے ان لوگوں نے تاحیات جو استثناء کلیم کیا، اور اس کے اوپر کہا کہ یہ ہم نے ایک استثناء جو اس کا دعویٰ کیا اور جو ایک کور دیا آصف علی زرداری کو، اور ادھر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کو، تاحیات قسم کا، ایک تو آئین اور قانون کے خلاف، دوسرا اسلام اور شریعت کے خلاف۔ کسی خلفائے راشدین کے پاس اس طرح کا استثناء موجود نہیں تھا، عہدے کے اندر رہتے ہوئے بھی۔ اس کی بہترین مثال جو پاکستان کے اندر دی جاتی ہے، بہت سارے لوگ تو اس کی صرف مثال دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دور کے اندر جواب دیتے، ان سے لوگ سوال کرتے تھے، اور یہ تاحیات، تا دم مرگ، جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے، جب تک کفن میں نہیں چلے جاتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استثناء دے دیا جائے۔ تو اس کے اوپر
ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ استثناء لائف ٹائم ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو سیاست نہیں کرنی پڑے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ پھر سیاست سے دستبردار ہونا پڑے گا، ریٹائر ہونا پڑے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے وڈرا ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو وزیر اعظم کو بھی استثناء دینے کے چکر میں پھر رہے تھے، اور آج بھی ان کا ارادہ ہے، آپ یقین کریں آج بھی ان کا ارادہ ہے کہ وزیر اعظم کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو، ہر وہ عہدہ جو ان کے سیاسی خاندانوں کے، سیاسی جماعتوں کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس کو استثناء دے دیا جائے. اگر کسی بھی اسٹیج پہ یہ والا عمران خان والا ایلیمنٹ نہ ہوتا، عمران خان والا عنصر نہ ہوتا، تو آپ یقین کریں کہ آپ آج وزیر اعظم کو بھی لائف ٹائم کے لیے، سابق وزیر اعظم کو بھی جتنے بھی گزرے ہیں ان کو بھی استثناء مل جاتا، جس میں نواز شریف بھی اپنا شامل ہو جاتا، اور یہ شہباز شریف بھی شامل ہو جاتا. لیکن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو استثناء اس صورت میں مل جائے گا، تو یہ سوری کر کے پیچھے نکلے، بلکہ بھاگ کے دوڑ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے گاٹے پٹ ہو جانی ہے ترمیم. یعنی استثناء لینے کے لیے انہوں نے اس طرح سے لوٹ سیل، لنڈا بازار لگایا ہوا اور لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کے لیے خود اپنے لیے انہوں نے ایک شکنجہ تیار کر لیا ہے. اب آصف علی زرداری کو اگر سیاست میں رہنا ہے، سیاست کرنی ہے، کوئی اور عہدہ لینا ہے، تو پھر استثناء ختم ہو جائے گا، پھر ان کے خلاف کیس کھل سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور اگر استثناء کلیم کر رہا ہے، استثناء ان لوگوں نے لینا ہے، تو پھر سیاست سے باہر ہونا پڑے گا، سیاست سے آؤٹ ہونا پڑے گا، اس سے دستبردار ہونا پڑے گا، این ایف سی کے اوپر انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. یعنی وہ تمام چیزیں جو ان کو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے، ہمارے انٹرسٹ میں ہے، ہمارے فائدے میں ہے، یہ الٹا ان کے گلے پڑ گئی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ترمیم پر ترمیم، ترمیم پر ترمیم، اور جس طرح سے بڑا مشہور ڈائلاگ ہے تاریخ پر تاریخ، یہ ترمیم پر ترمیم ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں. کس مقصد کے لیے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اپنا ہم کسی طرح سے اقتدار بچا لیں، حکومت بچا لیں، اپنے عہدے بچا لیں، اپنی سیاست بچا لیں، اپنا خاندان بچا لیں. اور کب تک؟ زندگی بھر کے لیے. آپ خواہشات ذرا ان کی دیکھیں، یہ انہوں نے خود اپنے لیے شکنجہ تیار کر لیا. یہ ایک ایک کر کے سب فارغ ہو جائیں گے. یہ آپ دیکھیں، یہ پاس ہونے کے بعد مہینہ 2 مہینے کی بات ہے، دیکھیں کس طرح سے سب کھل کے سامنے آئیں گے. اور ان لوگوں نے خود عمران خان کے لیے راستہ کھولا ہے، اور ساری جو طاقت کا محور، مرکز، منبع، ایسے تو عوام ہوتی ہے، لیکن عوام کا حشر جو ان لوگوں نے کیا ہے، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے، اس کے بعد ایسی طاقت کا منبع، محور، مرکز اسٹیبلشمنٹ ہو چکی تھی. اس ترمیم کے بعد ان کے پاس جتنی طاقت آ گئی ہے، تو یہ اپنی خیر منائیں، اور اسی سے عمران خان کی رہائی کا راستہ نکلنا ہے.